سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرات امامین کریمین کو بڑا شان اور مقام اور مرتبہ دیا. اور اس سلسلے میں اب سنیے دوسرے لوگوں کی جو یہ نہ سمجھیں کہ صرف اہل سنت میں مولانا احمد رضا کے ہم خیال یزید کو اچھا نہیں سمجھتے. میں دوسرے فریق کو توجہ دلاتا ہوں، ذرا آپ اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کیجیے. دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب نے شہید کربلا اور یزید نام پر ایک کتاب لکھی. شہید کربلا اور یزید. قاری طیب دیوبندی نے جو محتمم ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، ابھی ان کے بیٹے اسد ہیں وہاں محتمم انڈیا میں، تو وہ اپنی کتاب شہید کربلا اور یزید میں کہتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، یزید ظالم تھا، یزید بے دین تھا، یزید نمازوں کا تارک تھا، یزید عیاش تھا، یزید فحش تھا. وہ کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، کسی کو اگر ضرورت ہے تو وہ بے شک اس کو دیکھ لے. ضرورت پڑی تو اگلے جمعے پر انشاءاللہ میں اس کو وضاحت کروں گا. دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی مکتوبات شیخ الاسلام کے نام سے اس کتاب کے اندر یزید کو فاسق کہتے ہیں، یزید کو فاجر کہتے ہیں، یزید کو بے دین کہتے ہیں، یزید کو گمراہ کہتے ہیں، یزید کو گستاخ آل رسول کہتے ہیں. مولوی قاسم نانوتوی دیگر مسائل پہ اہل سنت کا ان کے ساتھ کئی اختلاف ہے، لیکن جہاں جہاں یہ ان کے لوگ جو ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، یہی چوکوں پر یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. یہ تعجب کی بات ہے. 3 کتابوں کا میں نے حوالہ. چوتھی کتاب مولانا رشید احمد گنگوئی کی کتاب فتاوی رشیدیہ. آپ سے پوچھا گیا کہ یزید کیسا تھا، فرمایا یزید مومن تھا، امام حسین کو شہید کرنے کی وجہ سے فاسق ہو گیا، فاجر ہو گیا، گمراہ ہو گیا. اس نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا. پہلے مومن تھا، اس کے بعد کیا بنا؟ فاجر بنا. اس کے بعد کیا بنا؟ فاسق بنا. اس کے بعد کیا بنا؟ بے دین و گمراہ بنا. یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، فتاوی رشیدیہ. یہ ہو گئے 4 کتاب مکتب دیوبند سے. اب آئیے ذرا اہل حدیث کی طرف. اہل حدیث کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب التبشیر، اس کے اندر یزید کو فاجر کہا گیا، یزید کو فاسق کہا گیا، یزید کو بے دین کہا گیا. اب آئیے مولانا وحید الزماں کی طرف، جو لغات الحدیث کے اندر لغات الحدیث حدیث کے مشکل الفاظ کے معانی پر اس نے ایک ڈکشنری لکھی ہے، اور جو کہ 30 مجلدات پر موجود ہے، میری لائبریری میں موجود ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں یزید کے لفظ پر وضاحت کرتے ہوئے، یزید کے تعارف کرتے ہوئے، اس کے بعد اس یزید ابن معاویہ جو ہے اس کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر کے یہ فاسق ہو گیا، اس کا تعلق رسول کریم سے ٹوٹ گیا، اس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. قرآن فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. جو حضرات حسنین کریمین کو شہید کرے، اس سے بڑا اذیت رسول کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس آیت کے روشنی میں وہ مستحق لعنت ہے. نواب وحید علامہ وحید الزماں جو ہے اہل حدیث کے پیشوا ہیں، اس نے اس میں کہا. اور دوسری بات، ان کی کتاب ہدیۃ المہدی کے اندر بھی اس نے یزید کی مذمت کی ہے. ہدیۃ المہدی کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حق پر کہا ہے. یہ ساری باتیں چھوڑنے کے بعد آئیے جماعت اسلامی کے پیشوا کی طرف. الحمدللہ اس ممبر پر بیٹھ کر میں ایسے نہیں بیٹھتا، بڑی زبردست قسم کے اسٹڈی کے بعد بیٹھتا ہوں، بڑے سخت مطالعے کے بعد بیٹھتا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں. آئیے ذرا ابو الاعلیٰ مودودی کی طرف، جو جماعت اسلامی کے بانی اور پیشوا ہیں. انہوں نے بھی رسائل و مسائل میں یزید کو فاسق اور فاجر کہا. تو عزیزان گرامی، اب بعد والے لوگ کس کی ایما پر یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں؟ اگر دیوبند کے ساتھ تعلق ہے تو اپنے اکابرین کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر اہل حدیث کے ساتھ تعلق ہے تو اپنے اکابرین کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے تو اپنی اکابرین کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے، جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہم وہی بیٹھے. کوئی کہے اس ممبر پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نظریات کے خلاف کسی نے بات کی ہے؟ آج تک نہیں کی. ہم اہل اعلیٰ حضرت کے تمام
عقائد پر، ان کے نظریات پر، ان کے خیالات پر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے فقہی اور علمی اعتبار سے اختلافات کئی مقامات پر ہو سکتا ہے، لیکن عقائد کے زمرے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی نیا من گڑت کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، جو تابعین سے چلا آ رہا ہے، جو